السلام علیکم MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ ایک نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ اور مرزا محمد آفریدی کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بننے پر مبارکباد دی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز حکومتی اتحاد کے امیدوار سینیٹر صادق سنجرانی 48 ووٹ حاصل کر کے چیئرمین سینٹ اور مرزا محمد آفریدی 54 ووٹ حاصل کر کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے، جبکہ چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدوار سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی کو 42 ووٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری کو 44 ووٹ لے کر شکست ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے سینٹ انتخابات میں صادق سنجرانی کی فتح کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے نتائج کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم والے تماشا لگاتے لگاتے خود تماشا بن چکے۔ مسترد شدہ ناصر کل بھی ناکام تھے، آج بھی ناکام ہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے والے منیر احمد خان کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ نون لیگ کا اندرونی انتشار کے گدی نشین کون ہوگا؟ لانگ مارچ اب حمزہ شہباز اور مریم صفدر کے درمیان ہوگا۔ معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ ارکان نے کل گیلانی کو ووٹ نہیں ڈالا، خراب کر دیا۔ مریم نواز کے جلسے، استعفے، دھمکیاں، سینٹ الیکشن سب ناکام ہو گئے۔ حمزہ شہباز کے باہر آنے کا سب سے زیادہ نقصان مریم صفدر کو ہوا۔ بھارتی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے سویڈن کے ادارے کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں اب جمہوریت نہیں رہی۔ چین کے بین الاقوامی امور کے ماہر زونگ چین نے کہا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ بیجنگ سے جاری کیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ بھارت سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس سے کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ کرونا وائرس سے 46 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,476 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,02,536 ہو گئی۔ لاہور میں کرونا کیسز میں مزید اضافے کے پیش نظر مزید 16 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ سیکریٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے مراسلہ جاری کر دیا۔ جہاز میں اکثر بچے اپنے والدین کو بہت تنگ کرتے ہیں اور ان کے رونے سے دیگر مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر پاکستان کی سرکاری ایئر لائن PIA کے چیف فلائٹ اٹینڈنٹ کی تصویر سامنے آئی ہے، جو دوران پرواز روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا کر چپ کروا رہے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ اور مرزا محمد آفریدی کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بننے پر مبارکباد دی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز حکومتی اتحاد کے امیدوار سینیٹر صادق سنجرانی 48 ووٹ حاصل کر کے چیئرمین سینٹ اور مرزا محمد آفریدی 54 ووٹ حاصل کر کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے، جبکہ چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدوار سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی 42 ووٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری کو 44 ووٹ لے کر شکست ہوئی۔ ایوان بالا کے اجلاس میں سینٹ کے 100 ارکان میں سے 98 ارکان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ایک رکن اسحاق ڈار کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے معطل ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان غیر حاضر رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے سینٹ انتخابات میں صادق سنجرانی کی فتح کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے نتائج کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں PDM کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، سب پورے ملک نے دیکھا کہ اس ایوان کو انڈرمائن کیا گیا۔ بلال بھٹو نے کہا کہ آج جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، سب پورے ملک نے دیکھا کہ اس ایوان کو انڈرمائن کیا گیا۔ ہم نے حکومت کے خلاف لڑ
لڑ کر یہ کامیابی حاصل کی ہے. ہمیں امید ہے ہمیں کورٹ سے انصاف ملے گا. ان کا کہنا تھا کہ ایوان کے اندر 4 کیمرے ملے. یہ کھلم کھلا دھاندلی تھی. پریزائڈنگ افسر حکومت کے اتحادی ہیں. ان کی متنازع رولنگ بھی سب کے سامنے ہے. مسترد کیے گئے ووٹ مناسب طریقے سے کاسٹ کیے گئے تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ 7 ووٹ ناجائز طریقے سے مسترد کیے گئے. مریم نواز شریف اور وکلاء سے بات چیت کی ہے. مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کا بھی رابطہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرے گی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم والے تماشا لگاتے لگاتے خود تماشا بن چکے. مسترد شدہ ناصر کل بھی ناکام تھے، آج بھی ناکام ہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے والے منیر احمد خان کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. عثمان بزدار نے تحریک انصاف میں شمولیت پر منیر احمد خان کا خیر مقدم کیا، جبکہ منیر احمد خان اور وفد نے صادق سنجرانی کی چیئرمین سینٹ اور مرزا محمد آفریدی کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو مبارکباد دی. اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی شفاف پاکستان کی فتح ہے. پی ڈی ایم کے پورے ٹولے نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. اللہ کے فضل سے صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے جیلوں میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے بڑی کامیابی ملی ہے. صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے. تحریک انصاف کو اللہ نے کامیاب کیا اور اب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین دونوں تحریک انصاف کے ہوں گے. مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے صادق سنجرانی صاحب کو اور آفریدی صاحب کو. یہ عمران خان کے امیدوار تھے اور وفاق جو ہے وہ سینٹ جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے. اور عمران خان نے جو گلدستہ بنایا ہے جس میں سارے ہی صوبوں کے لوگ شامل ہیں. آج بلوچستان سے جو سنجرانی صاحب وہاں پہ آئے وہ بھی اسی عمران خان کا جو ایک ویژن ہے وفاق کا، وہ اس کا ایک اظہار ہے. ہم اس وقت پی ٹی آئی واحد ایک وفاق کی پارٹی ہے. باقی تو آپ دیکھیے کہ ریجنز کی پارٹیاں ہیں. اگر آپ سینٹ میں بھی اٹھا کے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا سندھ کے باہر کوئی سینیٹر نہیں ہے، پی ایم ایل این کا پنجاب کے باہر کوئی سینیٹر نہیں ہے. اس طرح سے باقی جماعتیں بھی جو ہیں وہ ریجنز کی نمائندگی کرتی ہیں. صرف پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس کے پورے پاکستان سے سینیٹرز موجود ہیں اور ہم نے اپنی جو حکومت بھی بنائی ہے اس میں سارے پاکستان کا جو رنگ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. بڑی خوشی ہے کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ اس میں جیتے ہیں. امید ہے کہ اپوزیشن کو ان کا جو اپنی دوائی کا مزہ جو ہے وہ آ گیا ہوگا اور اب وہ سوچیں گے جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ آئیے مل کے وہ کام کرتے ہیں جس سے الیکشن شفاف ہو، یعنی اوپن الیکشنز کی طرف ہمیں جانا چاہیے. شہباز گل نے کہا ہے کہ نون لیگ کا اندرونی انتشار کے گدی نشین کون ہوگا. لانگ مارچ اب حمزہ شہباز اور مریم صفدر کے درمیان ہوگا. معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ ارکان نے کل گیلانی کو ووٹ نہیں ڈالا، خراب کر دیا. مریم نواز کے جلسے، استعفے، دھمکیاں، سینٹ الیکشن سب ناکام ہو گئے. حمزہ شہباز کے باہر آنے کا سب سے زیادہ نقصان مریم صفدر کو ہوا. دھونس اور پیسے سے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوانے والا کرپٹ ٹولہ اسی گیلانی کو عبرتناک شکست پر منہ چھپاتا پھر رہا ہے. فردوس عاشق اوان نے کہا کہ ہر گزرتا دن پی ڈی ایم کو ایکسپوز کرتے ہوئے وزیر اعظم کے موقف کی جیت پر مہر ثابت کر رہا ہے. پی ڈی ایم کے تجربے کار جال ساز اپنے ہی بنائے گئے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. بھارتی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے سویڈن کے ادارے کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں اب جمہوریت نہیں رہی. بھارت میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کے سرکردہ رہنما راہل گاندھی نے جمہوری اقدار کے نگراں سویڈن کے ادارے کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت اب جمہوری ملک نہیں رہا. سویڈن کے معروف ادارے وی ڈی ایم نے بھارتی جمہوریت سے متعلق ایک تازہ رپورٹ میں بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے بجائے اس کا درجہ کم تر کرتے ہوئے اسے محض انتخابی جمہوریت قرار دے دیا ہے. چند روز قبل ہی امریکی حکومت کی امداد سے چلنے والے ایک امریکی ادارے فریڈم ہاؤس نے بھی آزادی کے لحاظ سے بھارت کا درجہ کم تر کرتے ہوئے اسے آزاد ملک سے جزوی طور پر آزاد ملک کی فہرست میں ڈال دیا تھا، جس پر بھارت نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا.
چین کے بین الاقوامی امور کے ماہر زونگ چین نے کہا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ بیجنگ سے جاری کیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ بھارت سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس سے کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ چین کے سفارتکار نے کہا کہ بھارت کی طرف سے جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے کو جبری طور پر اپنا حصہ بنایا ہوا ہے، جو پاکستان اور عالمی برادری کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مودی حکومت کی ہندو انتہا پسندی پر مبنی قومیت پرستی کی جارحانہ ذہنیت بے نقاب ہو رہی ہے، جو عالمی قانون کے منافی اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے لیے ناقابل قبول ہے۔ کرونا وائرس سے 46 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,476 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,02,536 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,338 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,83,815، سندھ میں 2,60,959، خیبر پختونخوا میں 75,357، بلوچستان میں 19,188، گلگت بلتستان میں 4,960، اسلام آباد میں 47,365، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,892 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں کرونا کیسز میں مزید اضافے کے پیش نظر مزید 16 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ سیکریٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سیکریٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے مراسلے میں کہا کہ کینٹ کے 5، داتا گنج بخش ٹاؤن کے 2 علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ اسی طرح نشتر ٹاؤن کے 3، سمن آباد کے 4 علاقوں میں لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ شالیمار ٹاؤن 1، واگا ٹاؤن کے 2 علاقوں میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ جہاز میں اکثر بچے اپنے والدین کو بہت تنگ کرتے ہیں اور ان کے رونے سے دیگر مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر پاکستان کی سرکاری ایئر لائن PIA کے چیف فلائٹ اٹینڈنٹ کی تصویر سامنے آئی ہے، جو دوران پرواز روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا کر چپ کروا رہے ہیں۔ پاکستانی گلوکار اور اداکار فخر عالم نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی اور بتایا کہ ان کے دوست PIA کی اسلام آباد سے کراچی کی پرواز میں سوار تھے اور انہوں نے یہ تصویر مجھ سے شیئر کی۔ فخر عالم نے بتایا کہ اس پرواز میں ایک بچہ بہت رو رہا تھا، جس کی والدہ بہت پریشان ہو گئی تھی اور ان سے بچہ نہیں سنبھل رہا تھا۔ بعد ازاں پرواز کے چیف فلائٹ اٹینڈنٹ نے بچے کو سلانے میں خاتون کی مدد کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔